بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عورت مٹی سے کیوں نہیں بن پائی؟ عورت کو مرد کی پسلی سے ہی کیوں بنایا گیا؟ مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا ہے کہ میں نے اس عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی ہوئی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے۔ فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی ہے، یعنی عورت کی تقدس کی حد تو دیکھیے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازم قرار دیا گیا، اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جس کی وہ منکوحہ کہلائی۔ عورت پسلی سے ہی کیوں نکالی گئی؟ کیا ٹیڑھا پن وہیں سے ملا؟ نہیں، یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں ہے۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی پسلی ایک ڈھال ہے ان نازک حصوں کے لیے۔ تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکال کر یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ عورت کو پسلی سے تخلیق کی بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ دو گے، یعنی جدائی کی نوبت آن پہنچے گی۔ اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہو تو تمہیں اس ٹیڑھے پن کو برداشت کرتے ہوئے اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا پڑے گا۔ قرآن کریم نے صاف صاف لفظوں میں اعلان فرما دیا، تمہارے لیے تمہارے ہی جنس سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی۔ اب کوئی مرد نہ عورت کو مار پیٹ سکتا ہے، نہ ان کو گھر سے نکال سکتا ہے، اور نہ کوئی ان کی مال و اسباب یا جائیداد کو چھین سکتا ہے، بلکہ ہر مرد پر مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنا لازم ہے۔ عورت اپنی زندگی میں مختلف مراحل سے گزرتی ہے، مثلاً کبھی بیٹی کے روپ میں تو کبھی بہن کے روپ میں، کبھی بیوی کے روپ میں اور کبھی ماں کے روپ میں نظر آتی ہے۔ عورت چاہے کسی بھی روپ میں ہو، جب بھی اس کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی تو اسلام نے اس کے جذبات و احساسات کو ذرہ برابر بھی ٹھیس نہ پہنچنے دیا، بلکہ اسے ظلم و جبر کی دلدل سے نکال کر ایک نئی زندگی بخشی۔ خصوصاً اسلام سے قبل بیٹیوں کے معاملے میں برسوں سے جاری ظالمانہ و وحشیانہ رسومات و خرافات کا باب بند کرنے اور معاشرے کے اندر انہیں ایک منفرد مقام دلوانے میں دین اسلام کا کردار لائق تحسین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہے، تمہیں ان کے ساتھ سختی کرنے کا کوئی حق نہیں، سوائے اس صورت میں کہ جب ان کی طرف سے کھلی ہوئی نافرمانی سامنے آئے۔ اگر وہ ایسا کر بیٹھے تو خوابگاہوں میں ان سے علیحدگی رکھو اور انہیں مارو بھی، لیکن ایسی مار ہو کہ شدید چوٹ نہ آئے۔ پھر اگر وہ تمہارا کہنا ماننے لگے تو ان کو خواہ مخواہ ستانے کی راہیں مت ڈھونڈو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے۔